حرکت قلب مصطفیٰ زہرا، حرکت قلب مصطفیٰ زہرا، زینت و فخر مرتضی زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں ہوں عالیہ فاطمہ، یہ ہے پیارے بچوں کا پیارا سا پروگرام، ہم ہیں فاطمی۔ آج ہے میرے ساتھ میری ماما، جن کے ساتھ آج میں کروں گی باتیں۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ آج آپ کی دادی ماں نہیں آئی؟ مجھے تو خود بھی نہیں پتا۔ وہ کہاں رہ گئی؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں، مجھے خود بھی نہیں پتا۔ السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم زکیہ بیٹا، کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، خدا کا شکر۔ آپ کہاں رہ گئی تھی؟ میں اصل میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور ہاں پھر مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے قرآن کی تلاوت کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا میں تو ادھر آنے کے لیے لیٹ ہو گئی، پھر میں جلدی جلدی آپ دونوں کے پاس آ گئی۔ ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے آپ کو قرآن پڑھ کے کتنا ثواب ملا ہے؟ میں وہ بتاؤں گی۔ کتنا ثواب ملا ہے بتاؤ؟ اس پوری دنیا کو ملا کے پوری دنیا کے برابر؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ نہیں، اسلام آباد یہ صرف شہر نہیں جتنا، اور پورے شہروں کو ملا کے، اس سے بھی زیادہ ثواب اس طرح کے اور ملا کے، اس سے بھی زیادہ ثواب اس ہے، طرح کے اور ملا کے، اس سے بھی زیادہ تو ثواب، پھر اس طرح کے کمرے اور ملا کے، اس سے بھی بہت زیادہ، اس طرح کے اور، اس سے بھی زیادہ، اس طرح کے اور، اس سے بھی زیادہ۔ تو بتانا کتنے ہیں؟ کتنا؟ ہاں، اتنا کہ دادی اماں ابھی آپ نے قرآن کی جتنی آیات پڑھی ہے نا، جی، ہر آیت کے بدلے اللہ میاں جنت میں درجہ بلند کر دیتا ہے۔ مطلب ماشاء ایک اللہ۔ ایک لفظ اس کا، ایک ایک ورڈ ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت کے بدلے ایک ایک جنت دے دیتا ہے۔ ہاں ماشاء نا، اللہ۔ جب کوئی بندہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد قیامت والے دن اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، تو اس وقت نا خدا اس سے کہتا ہے کہ اے قاری قرآن، جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، اب قیامت والے دن بھی قرآن پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ اور پھر وہ جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھنے والا قاری ہوتا ہے نا، وہ آخرت میں بھی قیامت میں بھی قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہر آیت کے بدلے میں اللہ اسے اور جنت اور جنت اور جنت، اونچی جنت، بڑی جنت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قرآن ختم کر لیتا ہے نا، تو سب سے زیادہ بڑی جو جنت ہوتی ہے نا، سب سے اونچا درجہ جو جنت کا ہے، اس کو وہ ملتا ہے۔ واہ، قرآن پڑھنے کا تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ مجھے یہ بات پہلے پتا ہوتی تو میں اس سے بھی زیادہ تلاوت کرتی۔ دادی اماں اور ماما، میں کل نا خود بھی قرآن پڑھ جاؤں گی آئندہ سے۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ بھی آئندہ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ شاباش۔ اچھا دادی اور فاطمہ، آپ دونوں سے میں ایک کویسچن پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ آپ لوگ ہر روز میرے سے پوچھتے، آج میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گی، پوچھیں، شاید ہمیں نہ آئے۔ شاید آ بھی جائے۔ کیا؟ کوشش کر کے دیکھتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دادی اماں، آپ مجھے بتائیں، اس کے بعد فاطمہ آپ نے جواب دینا ہے کہ قرآن کی سب سے پیاری آیت کون سی ہے، سب سے زیادہ؟ قرآن کی سب سے پیاری آیت سورہ کوثر کی؟ نہیں، سورہ یاسین؟ نہیں۔ اب میں فاطمہ بتاؤں؟ آپ بتاؤ۔ ہاں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد؟ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، بالکل صحیح۔ بسم اللہ ہے قرآن کی سب سے پیاری آیت۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے زکیہ بیٹا،
اور قرآن کی ہر سورہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے آنا صحیح. زکیہ بیٹا؟ جی بالکل صحیح. قرآن میں سب سے زیادہ بسم اللہ کی آیت ہے جو آئی ہے. تو سب سے پہلے تو میں نے بولا تھا اسی لیے دادی اماں کو پتہ چلے. جی ہاں ہاں جی. جی. اچھے بچوں کو اچھی باتیں پتہ ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ کا ثواب کتنا ہے؟ جب کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا مجھے ہے؟ پتا ہے کتنا؟ بہت زیادہ، جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں ایک لفظ کا بہت ایک لفظ کا. جب ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس وقت ہم عزت، تکریم، تعظیم اور رسپیکٹ کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا. تو اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے بندے کا بسم اللہ پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 1000 محل بناتا ہے. مجھے پتا ہے. اور ادھر ایک باہر نور ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، حور ہوتی ہے. حور. ہاں، اور وہ حور پتہ ہے کیسی ہوتی ہے کہ وہ محل جو ہوتا ہے نا وہ قیمتی پتھر کا ہوتا ہے اور ہر 1000 محل ہوتے بہت ہیں. مضبوط. بہت مضبوط. 1000 ایک بھی نہیں، اتنے سارے محل ہوتے ہیں اور ہر محل کے اندر 1000 خانے ہوتے ہیں اور ہر خانے کے اندر ایک تخت ہوتا ہے اور اس تخت کے اوپر ایک حور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو بہت پیاری ہوتی ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. اور وہ حور جو ہے نا اس کے رائٹ چیک پہ نا، رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، لیفٹ سائڈ پر لکھا ہوتا ہے علی ولی اللہ، اور اس کے لپس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ پیاری سی حور اس کو مل جاتی ہے جو بسم اللہ پڑھتا ہے. مما میں آپ کو ایک بسم اللہ کے بارے میں ایک سٹوری سناؤں؟ بسم اللہ پہ جی، اسٹوری. سنائیں. دادی اماں آپ سنیں گی؟ ہاں جی سنیں گی آپ سنائیں جی. ایک بندہ تھا، وہ بہت اچھا تھا. وہ سفر کر رہا تھا تو اسے ایک ایسی جگہ سے سفر کر رہا تھا جہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، درخت بھی نہیں تھی، پوری مٹی کی مٹی، صحرا تھا. ہاں. اور کیا تھا، ایک درخت تھا جس کے پتے بھی نہیں تھے. یہاں سے لکڑیاں جیسے ہوتا ہے نا یوں صحرا میں ایسے ہی درخت ہوتے ہیں. تو وہاں پر وہ جا کے بیٹھ گیا تو سو گیا ایک دم. تو پیچھے سے ایک کافر گزرا تو اس نے کہا یہ تو سو رہا ہے، مسلمان ہے، میں سے اس تلوار سے مار دیتا ہوں. کافر نے سوچا مسلمان کو مار دے. ہاں. تو اس نے جیسے یوں کیا، یوں کرنے لگا. کون کرنے لگا یوں؟ وہ جو مسلمان تھا نا اس نے یوں کیا. اس نے تم کون ہو؟ تو اسے یاد آیا کہ پروفٹ نے کہا تھا جب بھی کوئی مشکل پڑ جائے تو مجھے بسم اللہ پڑھا کرو اور مجھے یاد کیا کرو. تو اس نے پروفٹ کو یاد کیا اور بسم اللہ پڑھا. مسلمان نے. تو ایک دم سے کسی نے بولا رک جاؤ، تو ڈر کے پیچھے ہو گیا. اس نے کہا کون ڈر کے پیچھے ڈرا رہے ہو کافر؟ تو پھر سے اس نے کہا اچھا میں تمہیں پھر سے ماروں گا. تو اس نے چھکنے لگا، اس نے کہا رک جاؤ کافر. تو کافر کہنے لگا تم مجھے بہت ڈرا رہے ہو، میں تمہیں اب بھی ماروں گا. یوں جیسے ہی کرنے لگا، اس کے سر پہ یوں جیسے ہی مارنے لگا، ایک دم آواز آئی، میں نے کہا نا کافر رک جاؤ. کافر تھا، اس نے یوں پیچھے دیکھا تو پیچھے ایک بندہ آیا ہوا اور بڑے سے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اور بڑا سا اور بڑی سی تلوار لی ہوئی. تو وہ کافر بھاگا اس کے پیچھے سے ہی اس کو کافر کو مارا. کس نے؟ گھوڑے پہ جو آیا تھا. اس نے مارا. اس کے 2 حصوں کے، ایک اس سائڈ پہ ایک حصہ گیا، ایک اس سائڈ. کافر مر گیا. ہاں. تو کافر کو مارا کس نے تھا؟ وہ کون تھا؟ فرشتے جبریل نہیں، وہ فرشتہ تھا. آپ کو پتہ ہے دادی اماں کہ وہ جو فرشتہ تھا نا اس کے پاس وہ مسلمان گیا اور مسلمان نے جا کے اس سے پوچھا تم کون ہو جو اس صحرا میں میری ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو اس وقت اس فرشتے نے جواب دیا اور کہا
کہ میں اللہ کا ایسا فرشتہ ہوں جسے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خلق کیا ہے. ٹھیک، وہ پیدا ہی بسم اللہ سے ہوا ہے. اور جو بندہ بھی کسی مشکل میں ہو اور بسم اللہ پڑھے تو اللہ میاں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں جا کے اس کی ہیلپ کروں. تو تم نے کیونکہ بسم اللہ پڑھی اور مجھے یاد کیا تو میرا تو فرض بنتا تھا میں آ کے آپ کی ہیلپ اس کروں. لیے وہ فرشتہ آیا اور اس مسلمان کی اس نے ہیلپ کی، بالکل، اور اس کافر کو مار دیا. ہاں، اسی لیے ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ہے نا فاطمہ؟ جی. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، جی. اگر ہم ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بھی کام ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی کام کرنے سے پہلے مجھے یاد کرے اور اللہ کو رحمان یعنی مہربان اور رحیم یعنی رحم کرنے والا کہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اس نے کام شروع کرنے سے پہلے مجھے یاد کیا ہے، اللہ کہہ کے، رحمان کہہ کے، رحیم کہہ کے، تو اب اس کا جو کام ہے نا وہ میرے ذمہ ہو گیا. میں آپ کو بسم اللہ کی میننگ بتاؤں؟ بتاؤ جی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. شاباش، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ. اور ایک بات بتاؤں دادی اماں، جی جب ہم کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، جی، اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جس دسترخوان پر یا ٹیبل پر اللہ کی نعمت یعنی کھانے کو دیکھ کر کوئی بسم اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دسترخوان کے چاروں طرف نا ملائکہ کو بھیج دیتا ہے، مطلب فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. یہاں پر اگر کوئی بیٹھا ہو اس کے پیچھے، اگر چاروں دوسرے طرف نے اس نہ کے. پڑھا ہو تو اس کے پیچھے نہیں ہوتا. جس نے نہ پڑھا اس کے پیچھے نہیں بیٹھتا، لیکن اگر ایک بندے نے پڑھا ہو نا تو اس کے ہر طرف آ جاتا ہے، اس کے کھانے کے چاروں طرف آ جاتا ہے. ماما مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں نا، جو کھانا کھاتا ہے وہ پہلے بول لیتا ہے اور پھر وہ بھول جاتے. جو دوسرا ہوتا ہے وہ جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے بسم اللہ پڑھنا اور وہ بعد میں پڑھتے ہیں. تو دوسرا کہتا ہے یہ اس نے صحیح کیا، پھر تیسرا کہتا ہے جو پہلا والا کہتا ہے نہیں آپ نے غلط کیا، پہلے پڑھنا تھا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو. پھر کوئی اور کہتا ہے نہیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہتا ہے اچھی بات ہے کوئی کھانا کھانے. اچھی بات یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، لیکن اگر شروع میں بھول جائیں تو بیچ میں یاد کرنا چاہیے. بیچ میں بھی اگر بسم اللہ یاد نہ رہے تو کام ختم کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اس وقت پہ بھول جائے تو پھر جب یاد آئے بسم اللہ کو یاد کرنا چاہیے. جب بھی اگر یاد کل یاد آئے کوئی بات نہیں، تب بھی اللہ کو تو کسی بھی وقت یاد کر سکتے ہیں نا. ٹھیک، تو میں آپ کو کیا بتا رہی تھی، کھانا کھاتے ہوئے جب کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے. اس کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کے دسترخوان کے چاروں طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور جب وہ فرشتے وہاں آ کر بیٹھتے ہیں تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ کیا؟ جو اس گھر میں شیطان ہوتا ہے نا، ان شیطانوں سے کہتے ہیں نکل جاؤ اس گھر سے، اب اس گھر میں بسم اللہ کی وجہ سے فرشتے آ گئے ہیں. اور جہاں پر فرشتے آ جاتے ہیں وہاں شیطانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. ڈرا رہی ہیں. ڈرا کیوں رہی ہوں؟ شیطان کا نام لے کے. شیطان سے تھوڑی ڈرنا چاہیے بلکہ شیطان کو ڈرانا چاہیے بسم اللہ پڑھ کے. اور بسم اللہ سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے. جس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور ایک اور بات جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ جب کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے نا. جب شیطان چلا جاتا ہے تو اس گھر میں صرف فرشتے رہ جاتے، پھر تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے نا. صحیح؟ ہاں نا. شیطان کو تو فرشتوں نے آ کے نکال دیا، کہہ دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. اگر ماما آپ سمجھیں، اگر یہاں پر کوئی شیطان ہے اور میں آپ کی بات سن رہی ہوں اور جب آپ کی بات ختم ہو جائے اور میں اپنا لفظ نہ بولوں، خود ہی دل میں بسم اللہ پڑھ لوں، تو جو اگر ہو شیطان وہ بھاگ جائے گا کیا؟ بھاگ جائے گا، ضرور بھاگ جائے گا. بسم اللہ میں بہت طاقت ہے.
اور جب شیطان بھاگ جاتا ہے اور فرشتے آ جاتے ہیں تو فرشتے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جس نے بسم اللہ پڑھی ہوتی ہے نا اس کے لیے اللہ سے مغفرت یعنی معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ میاں اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو آپ کے لیے پھر دعا کریں گے. دادی اماں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور ایک اور چیز، جب بھی قیامت آئے گی اور اللہ میاں سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گا اور ان کے گناہ اور ان کے ثواب جو ہیں وہ کیلکولیٹ ہو رہے ہوں گے کہ کس نے زیادہ گناہ کیا ہے، جس نے زیادہ گناہ کیا ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جس نے ثواب کیا اسے جنت میں ڈالا جائے گا. تو جتنے بھی نبی ہیں نا، جتنے بھی پروفٹس ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں نا، تو ہر نبی اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ اپنی امتوں کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک، تو ہر نبی نا اپنے لوگوں کے نا نامہ اعمال ان کے ثواب لے کر آئیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی جنت اور جہنم کا طے ہوگا. لیکن جب حضرت محمد ہمارے آخری نبی، ہمارے پروفٹ آگے آئیں گے اور وہ اپنی امت کا ثواب رکھیں گے نا تو وہ بہت زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا کہ سب جتنے بھی لوگ ہوں گے سب حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جی حضرت محمد کے ماننے والوں کا ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ تو اس وقت خدا جواب دے گا اور کہے گا اس لیے ہے کہ یہ جو حضرت محمد کے ماننے والے لوگ تھے، ان کے جو امتی تھے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے. ان کے بسم اللہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے جو سارے لوگوں کا، جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان سب کی امتوں کے ثواب سے بہت زیادہ ہے. تو دادی ماں ہم ایک بریک لے لیں؟ ٹھیک ہے جی، لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو دادی ماں ہر دن ماما اور میں اسٹوری سناتے ہیں، آج آپ سنائیں. ٹھیک ہے؟ آج میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں قرآن کے اوپر. ٹھیک ہے فاطم؟ ٹھیک ہے. تو کیا بیٹا آپ بھی سنیں گی؟ ضرور، کیوں نہیں. اچھا جی، کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ جو تھا وہ اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے؟ وہ کیا جو کرتا تھا وہ بادشاہ؟ وہ گندے کام کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، ظالم تھا، کوئی اچھے کام نہیں کرتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا تھا. پھر پتہ ہے کیا ہوا فاطمہ؟ ایک دن یہ ہوا کہ وہ بادشاہ مر گیا. تو پھر جب اس کو دفن کیا تو اس کے بیٹے نے یہ کہا کہ میرے باپ نے، جو پرانا بادشاہ تھا، اس نے اپنی زندگی کے دوران کوئی اچھے کام نہیں کیے، تو میں ایسا کرتا ہوں. اس نے پھر ایک قاری کو بلوایا. اس قاری سے کہا کہ تم میرے باپ کی قبر پہ جاؤ، وہاں بیٹھے رہو اور ہر وقت وہاں پہ تلاوت کرتے رہو تاکہ تمہاری تلاوت سے میرے باپ کو ثواب ملے. وہ قاری نے بادشاہ کی بات سنی اور جا کے بیٹھ گیا قبر پہ. پھر کچھ دنوں بعد جب اس کا بیٹا جو ابھی بادشاہ تھا وہ اپنے باپ کی قبر پہ گیا دیکھنے کے لیے کہ جو قاری اس نے وہاں بٹھایا ہے وہ وہاں ہے کہ بھی نہیں. جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے پتہ ہے کیا دیکھا؟ کیا؟ اس نے دیکھا کہ اس کی جو باپ کی قبر ہے وہ بالکل سنسان خالی پڑی ہوئی اور وہاں پہ کوئی قاری نہیں ہے، کوئی بھی تلاوت نہیں کر رہا. اس کو بہت غصہ آیا کہ میں نے یہاں پہ ایک بندے کو بٹھایا، اس کو ایک کام کرنے کو کہا اور اس نے نہیں کیا. وہ فوراً اس قاری کے پاس گیا، اس سے جا کے پوچھا، اس سے جا کے کہا کہ میں نے تمہیں وہاں پہ کہا تھا کہ بیٹھ کے تلاوت کرو اور تم یہاں پہ بیٹھے ہو، قبر پہ نہیں بیٹھے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر اس قاری نے کہا کہ میں نے تو وہاں پہ تلاوت کی تھی، میں تو وہاں بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا. ایک رات کو میں تلاوت کر رہا تھا تو قبر میں سے ایک عجیب سی مخلوق نکلی اور اس نے میرا ہے خطرناک؟ ہاں، خطرناک سی اور عجیب سی کوئی چیز نکلی اور اس مخلوق نے قاری کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ اس بندے کی قبر پہ بیٹھ کے تلاوت نہ کرو. کیوں کہا ایسا؟ پھر قاری نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں تو یہ ایک اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، تو اچھا کام ہوتا ہے نا. قاری نے کہا اس بات سے مجھے کیوں منع کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا
کہ جب تم نماز کی کوئی آیت پڑھتے ہو تو پھر اس سے نماز کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، جب تم کوئی زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کوئی آیت پڑھتے ہو تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اور اس نے کہا جس بندے نے اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس کو نہیں سمجھا یا اس کو نہیں پڑھا، مرنے کے بعد بھی قرآن اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا. تو پھر اس قاری نے کہا کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھا، جو اپنی زندگی میں قرآن پڑھتا ہے اس کو بعد میں قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور پتہ ہے آپ نے جو سٹوری سنائی ہے نا دادی اماں، اس پہ ایک حدیث بھی ہے، اور حدیث میں ہے کہ قرآن قیامت والے دن کہے گا جن بندوں نے مجھے فالو کیا، یعنی میرے کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے رہے اور میرے پیچھے پیچھے چلتے رہے، میں انہیں جنت تک پہنچاتا ہوں. لیکن جن لوگوں نے مجھے فالو نہیں کیا، مجھے دھکیل دیا، میری باتوں کو نہیں مانا اور اپنی منمانی کرتے رہے، مجھے پیچھے کر دیا جنہوں نے، میں ان کو جہنم میں دھکیل دیتا ہوں. اور میں انہی کی مدد کرتا ہوں جو دنیا میں میری حفاظت کرتے ہیں. میں انہی کی شفاعت کرتا ہوں، انہی کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہوں جنہوں نے دنیا میں میری تلاوت کی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. میری ایک فرینڈ ہے فاطمہ جو بچوں سے قرآن کے بارے میں پوچھ رہی ہے، چلتے ہیں ہم اس کے پاس. تھینک یو علیہ فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بچوں، ابھی ہم لوگ پارک میں ہیں اور ابھی بچوں سے سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ روزانہ قرآن پڑھتی ہیں؟ جی. قرآن کی کوئی سی بھی سورہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ نے اتنا پیارا حجاب کیا ہے، کیا آپ حجاب کیوں کرتی ہیں؟ تاکہ دوسروں کی غلط نظر سے بچ سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ روزانہ قرآن پڑھتی ہیں؟ جی، کتنی بار؟ دن میں 2 بار. قرآن سے کوئی سی بھی سورہ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ روزانہ قرآن پڑھتی ہیں؟ جی. کتنی بار پڑھتی ہیں؟ میں 2 بار. آپ کو کوئی قرآن کی سورت آتی ہے؟ جی. سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ نے اتنا پیارا حجاب پہنا ہوا ہے، کیا آپ حجاب کیوں کرتی ہیں؟ مجھے حجاب اچھا لگتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ روز قرآن پڑھتی ہیں؟ جی، میں صبح کو پڑھتی ہوں اور شام کو. آپ کو کوئی قرآن کی سورہ آتی ہے؟ جی آتی ہے. سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر من شہر تنزل الملائکۃ بالروح فیہا باذن من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اچھا، آپ نے بہت پیاری سورہ سنائی ہے. شاباش. آپ نے اتنا پیارا حجاب کیا ہوا ہے، کیا آپ کیوں حجاب کرتی ہیں؟ کہ مجھے حجاب کرنا اچھا لگتا ہے اور میری امی نے کہا ہے کہ حجاب کرنا اچھی بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ روز قرآن پڑھتی ہیں؟ جی، میں صبح اور شام کو پڑھتی ہوں. آپ کو کوئی قرآن کی سورہ آتی ہے؟ جی. سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. آپ نے حجاب کیوں پہنا ہے؟ مجھے حجاب اچھا لگتا ہے اور میرے پر واجب بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا آپ روز قرآن پڑھتی ہیں؟ جی، میں پڑھتی ہوں. آپ کو کوئی سی بھی سورہ آتی ہے؟ جی. سنائیں. میں سورہ کافرون سناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آپ نے اتنا پیارا حجاب کیا، آپ پہ حجاب کیوں واجب ہے؟ کیونکہ 9 سالہ بچی پہ حجاب واجب ہوتا ہے، اس وجہ سے میں حجاب کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ روز قرآن پڑھتی ہیں؟ جی ہاں.
आपको कोई सी भी सूरह आती है? जी। सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने इतना प्यारा हिजाब किया हुआ है, आप पे हिजाब क्यों वाजिब है? 9 साल बच्ची पे हिजाब वाजिब होता है, इसलिए मेरी मामा भी कहती हैं कि हिजाब किया करो रोज़ा में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप रोज कुरान पढ़ती हैं? जी। कितनी बार? हाँ, 2-3 बार। आपको कोई सी भी सूरह आती है? सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आपने इतना प्यारा हिजाब किया हुआ है, आप पे हिजाब क्यों वाजिब है? 9 साल की बच्ची को हिजाब वाजिब होता है और हिजाब करने से बहुत सवाब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप रोज कुरान पढ़ती हैं? जी, पढ़ती हूँ। कितनी बार? 1-2 दफ़ा। आपको कोई सी भी कुरान की सूरह आती है? सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अच्छा जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आपने इतना प्यारा हिजाब किया हुआ है, क्या आप पे हिजाब क्यों वाजिब है? हर 9 साल की बच्ची पर हिजाब वाजिब हो जाता है। हिजाब करने से बहुत सवाब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रोज कुरान पढ़ती हैं? जी। कितनी बार? 1-2 दफ़ा। आपको कोई सी भी कुरान की सूरह आती है? जी। सुनाए। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। शाबाश, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आपने इतना प्यारा हिजाब किया हुआ है, आप पे हिजाब क्यों वाजिब है? 9 साल की बच्चियों पर हिजाब वाजिब होता है, इसलिए हमने हिजाब किया। जी, अब हम चलते हैं आलिया फातिमा के पास। मामा, आपको कैसा लगा? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपकी इतनी प्यारी फ्रेंड है और बच्चों ने कितनी प्यारी प्यारी कुरान की सूरतें सुनाई और कुरान के बारे में बताया, है ना दादी माँ? हाँ जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आया बच्चों की बातें सुन के और बहुत दिल को सुकून मिला कि आजकल के बच्चे भी इस बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आने से पहले हम तीनों कुरान की तिलावत करके आएंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह। और जो बच्चे जरूर इंशाल्लाह, और जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो भी। दादी माँ, आपको फातिमा का शो किस तरह लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका शो भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा फातिम और ज़किया बेटा, अब जी। मैं कुरान पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, हमें दुआओं में याद रखिएगा जरूर। जरूर। और नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे दोबारा मिलेंगे और अच्छी अच्छी बातों के साथ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हरकते क़ल्ब मुस्तफा ज़हरा, हरकते क़ल्ब मुस्तफा ज़हरा, ज़ीनतो फ़ख्र मुर्तज़ा ज़हरा, हरकते क़ल्ब मुस्तफा ज़हरा, हरकते क़ल्ब मुस्तफा ज़हरा, हरकते क़ल्ब मुस्तफा ज़हरा, ज़ीनतो फ़ख्र मुर्तज़ा ज़हरा, हरकते क़ल्ब मुस्तफा ज़हरा।